بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے واقعے کے 2 پارٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ اب یہ ذکر ہے تعمیر کعبہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تقریباً ہو چکی تھی، تو لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ کعبہ کی حالت جو ہے، خانہ کعبہ کی حالت جو ہے، وہ تعمیر جو ہے وہ مخدوش ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کو نئے سے تعمیر کیا جائے۔ تو اس سے جب یہ سوچے تو اس سے 1 سال پہلے مکہ میں سیلاب سے خانہ کعبہ کی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کی دیواریں جو تھی وہ درار زدہ ہو گئی تھیں، اور مطلب بہت مخدوش حالت تھی۔ تو انہوں نے سوچا، اب یہ بڑی متبرک تھی، وہ لوگ تھوڑے سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں کعبہ کو گرانے سے کوئی نقصان نہ ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے کہ نہ آئے۔ تو یہ ساری باتیں مختلف قبائل جو اپنے طور پہ سوچ رہے تھے، مگر ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا جو قدم اٹھایا وہ عائض بن عمران بن المخزوم، یہ نام آتے ہیں، یہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں بتائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کعبہ میں جا کے پہلا کام یہ کیا کہ پتھر کو نکالنے کی کوشش کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پتھر اپنی جگہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کام کر لیا، وہ پتھر انہوں نے چیک کر لیا کہ ہاں وہ جگہ دے رہا ہے، واپس آ رہا ہے دیوار اس میں سے، تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، تمام قبیلوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اس کے لیے کام کے لیے آپ جو ہے وہ رقم جمع کرنی شروع کر دیں، لیکن اس میں سود والے کی رقم نہ ہو، اور کوئی کسی سے زبردستی مال جو ہے وہ نہ لیا جائے، تاکہ متبرک کام میں اللہ کے کام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو انہوں نے یہ خدمت انجام دے دی کہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ کام کا آغاز تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی وہ خوفزدہ تھے کہ اگر کعبہ کو ہم ڈھاتے ہیں اس عمارت کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جی ناراض ہوں۔ اور اس کے لیے ولید بن مغیرہ ہے غالباً، یہ نام ہی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، انہوں نے کدال لے کر پہلا کام اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ کعبہ میں جا کے حجر اسود کے قریب سے انہوں نے وہاں سے کھدائی کے کام کا آغاز کیا۔ تو کعبہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ اس کے گرد، کعبہ کی دیواروں کے گرد کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تاہم انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ولید ٹھیک رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں منظور کر لیا ہے، اور اگر ولید کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم جو انہوں نے کام ادھیڑا ہے وہ ہم واپس اس جگہ پہ رکھ دیں گے۔ تو دوسرے دن ولید جو تھے وہ سب سے پہلے کام پر پہنچتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں سے جو خوف ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو وہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز، ہر قبیلے کے لوگ 2 کر کے ملتے ہیں اور وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ خواتین نے بھی کام میں حصہ لیا، وہ گارا لاتی تھیں جو پتھروں کو جوڑنے کے کام آتا تھا۔ تو آج کل بھی ہماری بہت ساری تعمیرات میں گارے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا عباس کی شفٹ میں یہ کام سر انجام دیا تھا، پتھروں کو لا کے وہاں پہ لگانے کا۔ تو جو اصل
جو بات تھی کہ حجر اسود کو جب معاملہ اس کو دوبارہ لگانے کا پیش آیا تو قبائلی عصبیت جاگنا شروع ہوگی. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خدمت ہمارے ذمہ آئے یا یہ فخر ہمیں ملے کہ ہم نے حجر اسود کو وہاں پہ رکھا ہے. تو یہاں تک کہ قتل و غارت تک کی باتیں ہونا شروع ہوئی کہ ہم کے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ عدی بن عدی قبیلہ اور ایک قبیلہ دو چار قبیلوں نے مل کے یہ عہد بھی کر لیا تھا اور خون سے وہ عہد لکھ لیا تھا کہ ہم آخری مطلب جنگ ختم مطلب زندگی کی حد تک اس جنگ کو لڑیں گے. لیکن اس سے پہلے پھر کعبہ کے جو وہ تھے مکہ کے لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. ان میں جو امیہ بن مخزوم پتہ نہیں مجھے پورا نام اب یاد نہیں آ رہا، وہ امیہ انہوں نے یہ جو بزرگ سردار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کل صبح یہاں پہ سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے ان کے فیصلے کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ بزرگ تھے تو مکہ کے دوسرے قبائل نے سب نے ان کی بات جو تھی وہ تسلیم کر لی. اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ صبح سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور قبائل دوسرے جو تھے وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور ان کی شہرت انصاف پسند والی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول ہوگا. تو انہوں نے سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا حجر اسود کو وہاں رکھنے کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غور و فکر کے بعد ان قبائل سے کہا کہ آپ ایک بڑا کپڑا لے کر آئیں اور حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھیں اور تمام قبائل جو ہے وہ اس کو پتھر سمیت اس کپڑے کو اٹھا کر اس جگہ لے چلیں جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا. تو تمام قبائل نے اس کو اٹھایا حجر اسود کو اور اس کپڑے کو سب قبائل کے جو نمائندے تھے انہوں نے اس کو پکڑا اٹھایا اور اس مقام پر لے گئے جہاں پر حجر اسود کو رکھا جانا. وہاں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. تمام قبائل بڑے خوش ہوئے کہ حجر اسود کو رکھنے میں کسی ایک قبیلے کو فخر حاصل نہیں ہوا، یہ سب نے مل کے یہ کام کر لیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی کی دھوم تو پہلے بھی تھی لیکن اس فیصلے کے بعد آپ مکہ کے لوگوں میں اور زیادہ محترم خیال کیے جانے لگے. اور یہ جو تھی کعبہ کی اس وقت جو تعمیر تھی جس کو یہ منہدم کر کے نہیں بنا رہے تھے وہ زمین سے تقریباً 9 ہاتھ اونچی تھی، کتابوں میں یہی آتا ہے. لیکن ان سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا اور اونچا کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے 9 ہاتھ سے ڈبل جو ہے وہ کر دیا. ہاں لیکن اس کو اس تعمیر کے بعد جو کہ اس زمانے میں ہوئی تھی جس کو 9 ہاتھ کی جگہ 18 ہاتھ کر دیا گیا تھا، وہ جس وقت تقریباً اس تعمیر کو 90 سال گزر گئے تو حضرت زبیر ابن عوام نے اس کی تعمیر کی جو آج کی جو کعبہ کی اونچائی ہے 27 ہاتھ کے برابر ہے تقریباً یہ والی. تو وہ پھر انہوں نے اس تعمیر کے بعد 90 سال بعد یہ یہاں پر جو آج کی تعمیر ہے اس کے برابر پھر یہ تعمیر زبیر ابن عوام نے کی. تو یہ تھا کعبہ کی تعمیر کا واقعہ.
اور امید ہے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں گے تاکہ ہمیں اس تاریخ سے آگاہی ہو، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کو اگلے واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔